ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی مغربی سرحدوں کو ہمیشہ محفوظ تصور کیا جاتا رہا ہے کیونکہ وہاں پر دوست ملک افغانستان واقع ہے. افغانستان کے ساتھ بڑی دیرینہ دوستی ہے اور جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا تو پاکستانیوں نے بڑی محنت سے بہادری سے افغانیوں کے ساتھ مل کر روسی افواج کو شکست دی اور وہاں پر جو افغانستان تھا اس کی حکومت اور اس کا اقتدار واپس افغانوں کو ملا. ہمیشہ سے تعلقات اچھے رہے ہیں اور ان اچھے تعلقات کی وجہ سے کبھی بھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ افغان بارڈر پر کوئی زیادہ فورسز کی تعیناتی کی جائے. کچھ فورسز ضرور رہتی رہی ہیں امیگریشن پرپزز کے لیے، لیکن جس طرح ایسٹرن بارڈر پر بھارت سے خطرات، اس طرح کبھی بھی ویسٹرن بارڈر کو غیر محفوظ نہیں سمجھا گیا. لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ. بہت سارے لوگ اس کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید مغربی قوتیں پھر دوبارہ افغانستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کرنا چاہتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے تعلقات بھی کشیدہ ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ مغربی طاقتوں کے ساتھ الائن کر لیا ہے. اور پھر پچھلے 3-4 دنوں میں تو بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس کو واپس لینا چاہتے ہیں. افغانستان نے اس کی بھرپور انداز میں اس کو نفی کیا ہے، اس کو مسترد کیا ہے کہ بالکل افغانستان کا کوئی حصہ امریکی نہیں لے جا سکتے. لیکن ویری سرپرائزنگلی وزیر دفاع پاکستان کے جناب خواجہ آصف ان کا کہ افغانستان پاکستان کا ایک دشمن ملک ہے. بہت حیرت ہوئی بہت سارے پاکستانیوں کو. پھر اس کے بعد حنیف عباسی صاحب وہ ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان کو دشمن قرار دیا اور کہا کہ یہ سارے افغانی جو ہیں یہ دشمن ہیں. افغانی ہمارے بھائی ہیں، دشمن تو نہیں ہیں. نہیں میرے وہ اتنے بڑے دشمن ہیں. افغانستان والے لوگ یس. ایک عجیب سی یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. اسی صورتحال پر ہم بات کرنے کے لیے جناب حافظ حمداللہ جن کا جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے اور وہ خطے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سمیع صاحب. حافظ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دوست ملک ہے افغانستان اور بہت ساری چیزیں ہماری ان کے ساتھ مشترکہ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جنگ بھی کی ہے جو فورن اگریسر ہے اس کے خلاف. تو ابھی یہ وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ افغانستان دشمن ہے اور حنیف عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان دشمن، اور خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے امریکہ کی، خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے جنگ کرائے پہ لڑی، میں نے ڈالر وصول کی، خواہ 80 کی دہائی کی لڑائی ہو یا 9/11 کے بعد کی لڑائی ہو. اب یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ ایک بار پھر شاید سہولتکار بن رہے ہیں. لیکن ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ 9/11 کے بعد جو صورتحال تھی یا 80 میں جو پالیسیاں تھی بین الاقوامی سطح پر اور 9/11 کی جو صورتحال تھی بین الاقوامی اور عالمی سطح پر اور پاکستان کا جو پوزیشن تھا، آج کی صورتحال اس سے مختلف ہے. وہ اس لیے کہ آپ خود دیکھیے اس زمانے میں یو این سیکورٹی کونسل کے 5 ممالک ہیں وہ ایک پیج پر تھے افغانستان کے خلاف. آج یو این سیکورٹی کونسل کے جو 5 ممالک ہیں وہ امریکن ٹرمپ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ٹرمپ کی پالیسی کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو این سیکورٹی کونسل کے 3 ممالک فرانس، برطانیہ، امریکہ یہ ایک طرف، چین اور روس دوسری طرف، یہ افغانستان کی سپورٹ میں. اب بھی آپ بتائیے کہ اس سچویشن میں اور ماضی کی سچویشن میں بہت بڑا فرق ہے. اب پاکستان کے لیے بنیادی امتحان اور آزمائش کی وقت یہ ہے کہ کیا آپ چین کے ساتھ دیں گے جو ہم کہتے ہیں کہ میرا گہرا دوست ہے، شہد سے میٹھی ہماری دوستی ہے ان کے ساتھ، تو کیا آپ چین کے ساتھ دیں گے؟ کیونکہ امریکہ کے آنے سے اگر اس خطے میں جنگ پیدا ہوگی تو پوری خطے کے لیے یہ خطرہ ثابت ہوگا. اس میں چین بھی متاثر ہوگا، ایران بھی متاثر ہوگا اور رشیا بھی متاثر ہوگا اور پاکستان بھی نہیں بچے گا اور انڈیا اس سے مضبوط ہوگا. تو کیا پاکستان اس پالیسی میں امریکہ کے ساتھ دیں گے
یا چین کے ساتھ دیں گے؟ چین کے ساتھ دیں گے۔ اگر امریکہ کے ساتھ دیں گے تو کیا آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ چین کے خلاف ہے؟ اور اگر آپ چین کے ساتھ دیں گے تو کیا آپ مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ کے خلاف ہے؟ اور خود آپ اندازہ دیکھیے پاکستان کو کہ ایک طرف آپ معدنیات کے حوالے سے بلوچستان کے معدنیات اور وسائل اور خیبر پختونخوا کے معدنیات کے وسائل آپ تھوڑے داموں 19% سے آپ امریکہ کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں، اور ایسی کمپنی کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں کہ اس کمپنی کی پس منظر آپ دیکھیے کہ اس کے ایسٹ، اس کے اثاثے کیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔